نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ نظر بد کس طرح لگتی ہے اور کون سے 3 کام ہیں جن کا خیال رکھ کر ہم نظر بد سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1 تھا کہ اپنی خوشیوں، کامیابیوں اور محبت کو دوسروں کے سامنے شو نہ کریں۔ نمبر 2، جب بھی کچھ اچھا دیکھیں تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ فی بولیں۔ اور تیسرا، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ اگر ہم یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے، ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نظر بد نہیں لگے گی۔ لیکن اگر ان میں کوتاہی ہونے کی وجہ سے نظر بد لگ گئی ہے تو اس کا علاج اب کیسے کرنا ہے، اس نظر بد کو ختم کیسے کرنا ہے، یہ ہم آج دیکھیں گے کہ نظر کو فوری کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ اور اگر نظر بد کو فوری ختم نہ کیا جائے تو اس کا بہت خوفناک انجام بھی ہو سکتا ہے۔ نظر بد بہت تیزی سے اثر کرتی ہے، ادھر نظر لگی اور ادھر اس کا فوراً اثر شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نظر بد کی علامات کون سی ہوتی ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ اگر ایسا ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ نظر بد ہے۔ سب سے پہلے صحیح احادیث کی روشنی میں اور علماء کے مطابق جو علامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1، چہرے کی رنگت کا پیلا ہو جانا، چہرے پر داغ دھبے نشانات پڑنا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو امہات المومنین کے پاس ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے فرمایا اس بچی کو نظر لگی ہے، اس کو دم کریں، کیونکہ اس بچی کے چہرے پہ بھی نشانات پڑے ہوئے تھے اور اس کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ پیلا ہوا پڑا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم کیا جائے۔ تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے کہ چہرے کا رنگ پیلا ہو جائے اور چہرے پر داغ دھبے وغیرہ نشانات پڑ جائیں۔ نمبر 2 پہ ہے کہ اچانک سے جسم میں طغیانی آ جانا، یعنی ایک دم سے جسم کا بہت زیادہ ہائپر ہو جانا یا ایک دم لو ہو جانا اور گر پڑنا، اچانک سے تڑپنے لگ جانا، بے ہوش ہو جانا۔ اور اس طرح اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی، سنن ابن ماجہ میں ہے یہ، کہ ایک صحابی کسی نہر یا تالاب وغیرہ میں نہا رہے تھے اور دوسرے صحابی ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کے جسم پر جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے بولا کہ کیا خوبصورت جسم ہے۔ ان کے بولنے کی دیر تھی کہ وہ صحابی جو نہا رہے تھے وہ ایک دم گرے اور تڑپنا شروع ہو گئے، تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر اتنی تیزی سے اثر کرتی ہے اور جسم پر ایک دم سے ایسا اثر ہوتا ہے کہ ایک دم سے جسم اس حد تک اس حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 3، سینے میں دل میں بہت زیادہ گھٹن محسوس کرنا، سر کی بیک سائڈ پر شدت سے درد ہونا، پٹھے کندھے وغیرہ سارے انسان کے کھنچ جانا اور بوجھل محسوس کرنا۔ اور اس کے بعد بہت زیادہ یہ کہ انسان کو سویٹنگ ہونا، یعنی غیر معمولی پسینہ آنا۔ ایک تو عام طور پر ہمیں پسینہ آتا ہے، وہ معمولی بات ہے، سب کو آتا ہے، لیکن اتنا زیادہ آنا کہ وہ عام نارمل حالت سے زیادہ ہو وہ تو وہ سمجھیں وہ بھی نظر بد لگی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جسم میں بہت زیادہ بے چینی محسوس کرنا، کسی چیز میں بھی انسان کا فوکس نہ ہو پائے، اس کا دل نہ لگے، نماز میں، قرآن میں اور اپنی پڑھائی میں، کسی چیز میں اس کا دل نہ لگے اور فوکس ہی نہ کر پائے اور عجیب عجیب خیالات آئیں اور بہت زیادہ وہ بے چینی محسوس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نظر لگی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہر ٹائم انسان کو بہت زیادہ تھکاوٹ، کمزوری، سستی محسوس کرنا، چڑچڑاپن بہت زیادہ انسان میں آ جانا اور اس کو بہت زیادہ جمائیاں آنا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ٹائم جب نیند آ رہی ہوتی ہے تو جمائی آتی ہے، تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے، یعنی کہ ایسی بات انسان کے ساتھ ہو کہ جو عام روٹین میں اس کے ساتھ وہ پہلے نہیں تھی اور ایک دم سے وہ چیز ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ، یا کچھ دن سے زیادہ اس طرح ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو نظر لگی ہے۔ اوورآل یعنی کہ کسی بھی معاملے میں اچانک سے انسان میں بدلاؤ آ جانا،
ہر چیز کو نظر لگنے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے اگر کسی کے کاروبار کو نظر لگی ہے تو وہ ایسے ہوگا کہ ایک دم ان کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، اچھا بھلا کاروبار چلتے چلتے رک جائے گا یا کم پروفٹ ہوگا۔ اور اگر کسی بچے کے پڑھائی کو نظر لگی ہے تو ایسا ہوگا کہ اس کا پڑھائی میں مطلب پہلے وہ بہت اچھا پڑھ رہا ہوگا، لیکن ایسے ہوگا کہ اچانک سے اس کا پڑھائی میں دل لگنا بند ہو جائے گا، اس کا دل نہیں لگے گا، اگر وہ یاد کرے گا تو اس کو سبق یاد نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کو بھول جائے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے پیار کو نظر لگی ہے تو ایسا ہوگا کہ ان میں اچانک سے بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اور کبھی تو طلاق تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی صحت مند انسان، بچہ، جانور کوئی بھی ہے بالکل صحت مند ہے، تو اچانک سے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جانا یا ایک دم سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جانا کہ وہ مطلب کہ قابو سے باہر ہو جانا یا بہت زیادہ حالت خراب ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، تو اس طرح مختلف چیزوں کا نظر لگنے کی جو علامات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر وہ بالکل پہلے ٹھیک چل رہا تھا لیکن اچانک اس میں کوئی ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو نظر لگی ہے، تو اس کا فوراً آپ اس کا علاج کریں۔ نظر بد انسان کو بھی لگ سکتی ہے، جانور کو بھی لگ سکتی ہے، کاروبار کو، گاڑی کو، گھر کو، کسی بھی چیز کو لگ سکتی ہے۔ اس نظر کو ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی روحانی عالم کے پاس جائیں تو ہی نظر بد ختم ہوگی۔ آپ گھر میں خود بھی نظر بد ختم کر سکتے ہیں، خود بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ جتنے خلوص کے ساتھ، کتنی چاہت اور محبت سے اور جتنے دل سے آپ خود دم کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ آپ کو یا آپ کے بچے کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے نظر بد کی وجہ سے، یا آپ کے جو بھی معاملات خراب ہوئے ہیں، ان کا جتنا دکھ آپ کو ہوگا کسی اور، یا جتنی فکر اس کی آپ کو ہوگی کسی اور کو تو نہیں ہوگی نا۔ اس لیے ہمیں خود جو ہے وہ نظر بد کا علاج خود کرنا چاہیے، خود اس کا دم کرنا چاہیے۔ نظر بد ختم کرنے کے لیے جو 2 مسنون علاج ہیں، چلیے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 پر تو وہ طریقہ علاج جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ صحابی کا واقعہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہا رہے تھے اور دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا تو اور بولا کہ کیا خوبصورت جسم ہے، اور وہ صحابی فوراً گر کے تڑپنا شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان صحابی کا نام پوچھا کہ کس نے ایسے بولا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے ان کے غسل کا پانی لیا جن کی نظر لگی تھی، اور ان صحابی پر ڈال دیا گیا یا ان کو غسل کروا دیا گیا جن کو نظر لگی تھی، تو وہ صحابی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ یہ طریقہ تو ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے، ہم اس کے غسل کا پانی لے کے غسل کر لیں تو نظر اتر جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ کی مجھے نظر لگی ہے، اپنے غسل کا پانی دے دیں، تو وہ آگے سے لڑائی شروع کر دے گا یا ناراض ہو جائے گا کہ اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہیں نظر لگائی ہے۔ تو اس صورت میں کہ جب ہمیں یہ ہو کہ اگلا بندہ ناراض ہو جائے گا یا غصہ ہوگا، یا پھر ہمیں علم ہی نہ ہو کہ ہمیں کس کی نظر لگی ہے، مطلب اگر ہم ایسی جگہ گئے ہیں جہاں زیادہ لوگ ہیں، یا ہمارے گھر کچھ ایسے زیادہ لوگ آئے ہیں، کوئی ایسی محفل تھی جس میں زیادہ لوگ شریک تھے، اور ہمیں علم ہی نہیں کہ ہمیں کس کی نظر لگی ہے، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں سے، ہمارے والدین میں سے یا ہمارے خاندان میں سے جو بہت زیادہ کوئی متقی، نمازی، پرہیزی انسان ہو، جو بہت نیک انسان ہو، ہمارے والدین میں سے ہو، ہمارے گھر میں سے ہو یا ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی انسان جو بہت زیادہ نیک، پرہیزگار اور نمازی ہے، اس کے غسل کا پانی لے لینا چاہیے اور اس پانی سے خود غسل کر لینا چاہیے، تو انشاءاللہ نظر بد کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نظر اتارنے کا جو دوسرا مسنون دم اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس پانی، بیری کے پتے اور سرسوں کا تیل لے لیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ لے لیں۔ پانی اور سرسوں کا تیل تو ہر گھر میں ہی ہے، تو بیری کے پتے بھی باہر مختلف جگہ پہ کہیں نہ کہیں اس کا درخت مل جاتا ہے، اس سے آپ لے لیں۔
اور اگر وہ پہلے کوشش کریں کہ مل جائے، نہیں بھی ملتے تو چلیں پانی اور سرسوں کا تیل تو لازمی ہونا چاہیے، وہ بیری کے پتے بھی ہو جائیں گے تو بہت بیسٹ ہو جائے گا۔ تو پانی، بیری کے پتے اور سرسوں کا تیل، یہ تینوں چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں اور ان کے اوپر آپ نے اونچی آواز سے یہ دم کرنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے اونچی آواز سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے ان تینوں چیزوں کے اوپر۔ 7 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے یہ جو دعائیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں 1 2 3 اور 4، یہ چاروں دعائیں آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور پھر 7 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس یہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، اور پھر اینڈ میں آپ نے 7 مرتبہ دوبارہ سے اونچی آواز سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے 7 مرتبہ اونچی آواز سے پڑھ کے ان تینوں چیزوں پہ دم کر دینا ہے۔ تو جب یہ دم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پانی پی لینا ہے، یہ جس کو نظر لگی ہے اس کو پلا دینا ہے، اور سرسوں کے تیل سے جسم پہ مساج کرنا ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد پھر وہ جو بیری کے پتے ہیں ان کو پانی میں پکا کر اس پانی سے غسل کر لینا ہے، تو انشاءاللہ نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ چاہیں تو مسلسل 3 دن کر لیں یا پھر 1 دن چھوڑ کر 1 دن کر لیں، یہ لیکن 3 دفعہ کرنا ہے۔ یہ اگر آپ دم اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی، اور آپ جس کو نظر لگی ہے وہ خود کو ہلکا پھلکا فریش اور صحت مند محسوس کرے گا۔ اور اگر بچوں کو آپ نے یہ دم کیا ہے تو انشاءاللہ بچوں کے اندر وہ جو چڑچڑا پن، ضدی پن جو نظر بد کی وجہ سے تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، وہ والدین کا فرما بردار ہوگا اور وہ مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ ہوگا۔ تو یہ آپ نے اس طریقے سے یہ 3 دن کرنا ہے انشاءاللہ، تو پرانی سے پرانی نظر بد بھی ہوگی تو انشاءاللہ اتر جائے گی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔